نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک و ہند لبیک۔ لبیک یا غوث اعظم لبیک، لبیک یا حسین لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ افضل تو لائے گے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اللہ والیاں دا ذکر کراں گے، فقراء دا، اولیاء اللہ دا۔ قرآن پاک جلا سونے نے درویشاں نو اپنا دوست آکھیا، فقیر آکھیا، کیوں کہ انہوں نے فقر دی نعمت حاصل ہوندی ہے۔ یہ وہ فقر ہے جی بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ملو اپنے فقر سے فخر ہے، اور نعمت عظمہ دولت کبریٰ قسمت والیاں لب دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دی سورہ مجادلہ دی آیت نمبر 22 دے اندر کہ دسیا ہے انہاں فقراء دے بارے کہ اللہ انہاں تے راضی ہویا، اللہ انہاں تے راضی ہویا اس لئی کہ اللہ والیاں نے اپنی مرضی چھڑ کے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن گئے، ارادہ الہی بن گئے، فعل الہی بن گئے، تقدیر مولا بن گئے۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزارے ہیں، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن گئے۔ اپنے دوجیاں معاملات اللہ سن دے سپرد کر کے سپردگی دی بادشاہت حاصل کی، مردہ بن کے پھر پیشوا دے اگے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے اللہ سن دے اگے حاضر ہے، قلباً زیادہ مولے ڈب کے فنا پھر توحید گرد پھر توحید ہو گئے، روزے اللہ دی نیتی نماز شروع رکھی لیتے، اور اتوں تک کہ پھر پیشوا دی نگاہ دعا توجہ مدد نہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ دعا توجہ مدد نہ اللہ دی بارگاہ تو پہنچ کے اللہ پاک دے فضل و توفیق نہ جہدے مولا دی نعمت حاصل کی اسے دنیا دل دے آئیں دل دیاں اکھاں نہ، پھر ہی انہوں نے ایمان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور عرفان حقیقی کا کمال حاصل ہوا اور اپنا مقصد حیات حاصل کیتا۔ سونے رب نے قرآن جو دسیا کہ تمہیں پیدا ہی میں اپنے دیدار واسطے کیتا ہے، اس واسطے سونے رب نے قرآن جو لکا اللہ اپنے دیدار کا ذکر کیتا، لیکن کافر اور منافق انہاں گلاں نوں چھپاؤندے نے۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ اللہ انہاں تے راضی ہے اس لیے کہ انہوں نے تمام شیطانی نظاموں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت کو مضبوطی نہ پڑھیا، ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال رہے، پھر پیشوا کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کیتا، رحم اللہ دے مسافر بن کے شیطانی نیٹ ورکاں نال رابطہ توڑ کے توحیدی محمدی نوری نیٹ ورک نال رابطہ قائم کر لیا۔ تے اس لیے چونکہ سراپا ہی مرضی مولا بن گئے تے سونے رب نے انہاں تے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ دے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت دی تقدیر تے اللہ دے پروگرام تے اللہ دی تقسیم تے اللہ دے پورے نظام دے تے یہ درویش بھی راضی ہو گئے، سراپا آئی رضا بالقضا بن گئے۔ اللہ بھی انہاں تے راضی ہو گیا، یہ بھی اللہ تے راضی نے۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ یہی اللہ دی جماعت ہے، یہی میرے دوستاں دی حزب اللہ جڑے یہی میرے اولیاء اللہ دی جماعت ہے۔ تو سونے رب نے فرمایا خبردار اس کوئی شک نہیں کہ اللہ دی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے، یہ نہیں دنیا قبر اور آخرت انہاں لوگاں ہی کامیاب ہونا، کوئی شیطانی قوت انہاں دے مد مقابل کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیشہ انہاں ہی کامیاب رہنا۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام مومنین اور میری مدد انہاں دے نال ہے۔
اور یہی اللہ والے کہ جنہاں فقر دی نعمت نو اپنایا، درویشی نو اپنایا اور درویشاں نال محبت کیتی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماندے حب درویشاں کلید جنت اس، درویشاں دی محبت جڑی ہے جنت دی چابی ہے۔ خوش قسمت اور شخص جنہوں درویشاں دی محبت نصیب ہو جائے۔ رسالہ کشیریہ دے اندر حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے رہے کہ حضرت محمد بن حسین وہ کہندے نے کہ میں اپنے باپ کو سنیا، وہ کہنے لگے کہ میں ایک دن خواب دے اندر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نو دیکھیا انہوں نے مرن تو بعد، تو میں انہوں نے پوچھیا عرض کیتے دی بارگاہ سے کہ حضور اللہ نے تواڈے نال کی معاملہ کیتا ہے؟ کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مینوں اللہ نے معاف کرتا۔ میں کہا کیا تواڈے زہد و تقوی اور پرہیزگاری دی وجہ نال اللہ نے معاف کیتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ اس واسطے مینوں اللہ نے معاف کرتا کہ میں حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ دی نصیحت نو قبول کیتا، فقر اختیار کیتا، یعنی درویشی اختیار کر لئی اور فقیراں دے نال محبت کیتی، درویشاں نال محبت کیتی۔ اس وجہ نال درویشی اختیار کرن اور درویشاں نال محبت کرن دی وجہ نال ہی مینوں اللہ نے معاف کیتا، نہ کہ میرے زہد و تقوی دی وجہ نال۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ درویشی جڑا اختیار کریے، دنیا تے پھر آنا کوئی نہیں، گزریا وقت واپس آنا کوئی نہیں، آن والا دا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سا لمحہ قیمتی ہے۔ انسان نوں چاہیے سچے دلوں ایمان لیا، سچے توبہ نصوح کرے، پھر پیشوا کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرے، انہوں کو اپنے اندر الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائے، توحیدی محمدی نوری نسبت اپنے دلوں سے رکا کروائے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائے اور اسم اعظم اللہ کے ذکر دی نعمت انہوں کو حاصل کرے، جڑی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے واسطہ پیران صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مسلم ریاضت مجاہدات مراقبات اسباب قرب و ولایت کرے، داخلہ لوگوں تو الگ ہو کے، جیسا کہ قلندری لاہوری علم اقبال فرماندے ہے کہ ہے عاشقی میں رسم اللہ کے سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ بابل شاہ رحمۃ اللہ فرماتے چل بولیا اتنے چلیے جیسے سارے ہیں نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے، انہاں غافلہ کو کدے خیر نہیں ملنی، جدوں ملنا دکھ ملنا، غم ملنا، پریشانی ملنی ہے، ٹینشن ملنی ہے، جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں ملنی ہیں، انہاں کو خیر نہیں ہے، یہ تو خود بے چین اور بے سکونے لوگ ہیں۔ اگر انسان امن چین سکون چاہتا ہے تو وہ رب نے اس کا دستا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور نال اپنے دوستاں دے بارے دسیا لا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ انسان نے چاہیے راہ درویشی اپنا لے اور درویشاں نال محبت کرے تاکہ دونوں جہان دیاں کامیابیاں حاصل ہو جائیں اور دل مولا دی نعمتیں سے دنیا حاصل ہو جائے، دل دے آئینے تاکہ آخر کھلیا کھانا دل مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔ کہ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سن آستہ بڑے حقیر پر تفسیر مارے کمزور کامل معاجز مسکین بے سارا انسان سوائے پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڑا کوئی سارا نہیں، سن دنیا قبر اور آخر سارا عطا فرمائیں، اپنے دائمی ذات دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائیں، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لفظاں معاف فرمائیں اللہ بس، تو باقی سب ہوسا وما علینا الا البلاغ المبین۔